اس نام کی بے حرمتی کرے تو پھر اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ لوگ آقا کے نام پر مر مٹتے ہیں، اس لیے مر مٹتے ہیں کہ آقا سے محبت ہے، اور جو آقا کے نام کی بے احترامی کرے تو مسلمان اس سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سفیر بنا کر خسرو پرویز بادشاہ اس کے پاس سفیر بھیجا اور خط لکھا، یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور پیغام بھیجا، دعوت تبلیغ کا حکم جاری فرمایا۔ جب سفیر یہ خط یہ پیغام لے کر اس خسرو پرویز کے دربار میں پہنچا، خسرو پرویز نے وہ خط پکڑا اور پڑھنا شروع ہی کیا۔ شروع میں ہی لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو بس میں غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس خط کو پھاڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ پہلا جملہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، ہم تو محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، یہ جملہ لکھا تو لکھا کیوں؟ اس خط کو پھاڑ دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس سفیر کو شہید کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اے باری تعالیٰ، جس طرح اس خسرو پرویز نے میرے نام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، تو اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر تاریخ میں دیکھا بہت جلد اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہوئے اور وہ بھی برباد ہوا، جہنم واصل ہوا۔ کیوں؟ آقا کے نام سے اتنی نفرت تھی۔ قیامت تک جو بھی شخص آقا کے نام سے نفرت کرے گا، آقا کے نام کی بے حرمتی کرے گا، یا آقا کے نام سے محبت کرنے والوں پر ظلم و ستم کرے گا، یا ان کے ساتھ بے حرمتی کرے گا، دنیا تو جیسے کیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ان کا انجام اچھا ہونے والا نہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو آقا کے نام سے محبت کا کام کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل و جان سے کرتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو آقا کا نام ہے اور اندر کھاتے امریکہ، یورپ، اسرائیل ان سے محبت کے دعوے ہوں، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں حقیقی آقا سے محبت کرنی ہوگی، اور جب آقا سے حقیقی محبت ہوگی تو پھر اس کا اثر ظاہر پر بھی ہوگا، اس کا اثر اعمال میں بھی ہوگا،